پیج نمبر 32 پر ہے، عنی المزارع کل العنایت بتغذیتها، کہ کسان اس کی غذا پر، اس کو خوراک فراہم کرنے پر پوری توجہ دیتا تھا۔ ترجمہ تو آ گیا، لیکن یہ اتنا قیمتی لفظ عنیہ، یہ کس طرح سے میں اپنے جملوں میں استعمال کر سکتا ہوں؟ جب لکھوں تو یہ آئے اور بولوں تو یہ آئے۔ اس کے لیے غور کیا گیا کہ عنیہ کو فعل مجہول کے طور پہ لایا گیا ہے، اور جو دھیان دے گا، توجہ دے گا، اس کو اس کا نائب فاعل بنایا گیا ہے، اور جس چیز پر توجہ دی جائے گی، جس کا خیال کیا جائے گا، اس پر با کا استعمال ہوگا۔ تو میں نے اس میں تبدیلی کی کوشش کی۔ سب سے پہلی تبدیلی یہ کی کہ کنٹرول کرنے کے لیے صرف اس کے فعل کو بدلتے ہیں۔ تو عنیہ فعل ماضی مطلق تھا، اس کو ماضی قریب میں تبدیل کر دیا۔ قد عنی المزارع کل العنایت، مزارع کسان مکمل توجہ دے چکا ہے۔ کان عنی المزارع کل العنایت بتغذیتها، کسان نے اس کو خوراک فراہم کرنے پر پورا دھیان دیا تھا۔ کان المزارع قد عنی کل العنایت بتغذیتها، کسان اس کی غذا کی فراہمی کا پورا اہتمام کر چکا تھا۔ یکون المزارع قد عنی کل العنایت بتغذیتها، کسان اس کو کھلانے کا پورا اہتمام کر چکا ہوگا۔ اس جملے کو آپ دھیان میں رکھیں، یکون المزارع قد عنی کل العنایت بتغذیتها، کہ کسان اس کو کھلانے کا پورا اہتمام کر چکا ہوگا۔ لعل المزارع قد عنی کل العنایت بتغذیتها، ہو سکتا ہے کہ کسان نے اسے کھلانے کا پورا اہتمام کر لیا ہو۔ کاد المزارع عنی کل العنایت بتغذیتها، کسان اسے خوراک فراہم کرنے کا پورا اہتمام کرنے والا تھا، قریب تھا کہ وہ اس کا پورا اہتمام کرتا۔ ما کاد المزارع عنی کل العنایت بتغذیتها، کسان اس کو خوراک فراہم کرنے پر پورا دھیان دینے والا نہیں تھا۔ لعل المزارع یعنی بتغذیتها کل العنایت، ہو سکتا ہے کہ کسان اسے کھلانے پر پوری توجہ دے۔ اب مضارع استعمال کیا، جب یہ دیکھو کہ عنیہ بھی قضا کا معنی ہے توجہ دینا، تو عنیہ کا مضارع مجہول لائیں گے، یعنی بقضا۔ لم یعنی المزارع کل العنایت بتغذیتها، کسان نے اسے کھلانے پر توجہ نہیں دی۔ اب ماضی منفی بلم بنا دیا۔ لن یعنی المزارع کل العنایت بتغذیتها، کسان نے اس سے خوراک فراہم کرنے پر، کسان اس سے خوراک فراہم کرنے پر ہرگز توجہ نہیں دے گا۔ لا یعنی المزارع کل العنایت بتغذیتها، مضارع منفی بنا دیا کہ کسان اسے خوراک فراہم کرنے پر توجہ نہیں دیتا ہے۔ ما کان المزارع یعنی کل العنایت بتغذیتها، ماضی استمراری بنا دیا، کسان اسے غذا فراہم کرنے پر پوری توجہ نہیں دیتا تھا۔ ما زاد المزارع یعنی کل العنایت بتغذیتها، کسان اسے غذا فراہم کرنے پر مکمل توجہ دیتا رہا۔ لا يزاد المزارع یعنی کل العنایت بتغذیتها، کسان اب بھی اس سے غذا فراہم کرنے پر پوری توجہ دیتا ہے۔ لم یکد المزارع یعنی کل العنایت بتغذیتها، کسان اس سے غذا دینے کا پورا خیال کرنے والا نہ تھا۔ لیت المزارع یعنی کل العنایت بتغذیتها، کاش کہ کسان اس سے غذا فراہم کرنے پر پوری توجہ دیتا۔ لیعنی المزارع کل العنایت بتغذیتها، امر غائب بنا دیا کہ کسان کو اسے غذا فراہم کرنے پر پوری توجہ دینی چاہیے۔ لا یعنی المزارع کل العنایت بتغذیتها، کسان کو اسے غذا فراہم کرنے پر پوری توجہ نہیں دینی چاہیے۔
لِيُعْنَيَنَّ الْمُزَارِعُ كُلَّ الْعِنَایَةِ بِتَغْذِیَتِهَا، کسان کو اسے غذا فراہم کرنے کا ضرور پورا خیال کرنا چاہیے. لا يُعْنَيَنَّ الْمُزَارِعُ كُلَّ الْعِنَایَةِ بِتَغْذِیَتِهَا، کسان کو اسے کھلانے پر ہرگز توجہ نہیں دینی چاہیے. تو دیکھا آپ نے صرف فعل کو بدل دیا، ماضی مضارع، ماضی کے الگ الگ فعل اور پھر مضارع کی الگ الگ قسمیں، تو اتنے سارے جملے بن گئے. پھر ہم نے یہ سوچا کہ صرف بتغذیتہا کیوں، کہ اس کو کھلانے پر پوری توجہ دیتا تھا. تو پڑھائی پر پوری توجہ دینا ہو اس کے لیے کیسے بولیں گے؟ نماز کی ادائیگی پر پوری توجہ دینا یا کسی چیز پر توجہ دینا، کسی چیز کا اہتمام کرنا، خیال رکھنا، تو اس کے لیے کیسے جملے بنائے جائیں گے اور انہی کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے گا؟ اس لیے مزید جملے بنائے گئے. لقد عنیت كل العنایة بتقدیم الجمل السهلة فيه بدایت هذا الكتاب، اس کتاب کے شروع میں آسان جملے پیش کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے، پورا اہتمام کیا گیا ہے. لا بد للاساتذة ان يعنوا كل العنایة بتقدیم الامثلة من خارج الكتاب ایضا لتفہیم الدروس. سبق کو، اسباق کو سمجھانے کے لیے اساتذہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب کے خارج سے بھی مثالوں کو پیش کرنے کا پورا اہتمام کریں. لقد عنی الشیخ القیرانوی باستخدام الکلمات المفیدة السلسة فی کتبه الاجزاء الثلاثة للقراءة الواضحة. یقیناً شیخ قیرانوی رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں یعنی قراءۃ الواضحہ کے تینوں حصوں میں مفید اور آسان کلمات کے استعمال کا اہتمام کیا ہے. قلیل من المؤلفین یعنون کل العنایة بتقدیم ما ينفع الطلاب من المواد فی کتبهم. کم مؤلفین ایسے ہیں، مصنفین ایسے ہیں جو اپنی کتابوں میں ایسے مواد کو پیش کرنے کا اہتمام کرتے ہیں پورا جو بچوں کو کام آئے. کم من طالب لا یعنی بحفظ الدروس کل العنایة، بہت سے طلباء ایسے ہیں جو اسباق کو یاد کرنے کا پورا اہتمام نہیں کرتے. امی تعنی بإجادت طبخ الطعام کل العنایة، میری امی اچھی طرح کھانا پکانے کا پورا اہتمام کرتی ہیں. من لم یعن بحفظ الدروس کل العنایة رسب فی الامتحان، جو مکمل طور پہ اسباق کو یاد کرنے پر توجہ نہیں دیتا وہ امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے. علی العلماء العظام ان يعنوا كل العنایة بالامر بالمعروف والنهی عن المنکر، بڑے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پورا اہتمام کریں. علی المدارس الاسلامیة ان تعنى كل العنایة بتعلیم الطلاب ما يحتاجون إليه في تبلیغ الدین على شاکلة مؤثرة. مدارس اسلامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ طلباء کو وہ سکھلانے کا پورا اہتمام کریں جس کی طلباء کو ضرورت ہے مؤثر انداز میں دین کی تبلیغ میں. ما لنا لا نعنى كل العنایة بالتکلم بالعربیة، بھلا ہم عربی میں بات کرنے کا پورا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے دیکھا کہ عنی یعنا بکدا کس طریقے سے استعمال ہو گیا، اور یقیناً صرف سن کر آپ کو اس کے استعمال پر قدرت حاصل ہو گئی ہوگی، لیکن مناسب یہ ہے کہ آپ بھی اپنی طرف سے کچھ جملے بنا لیں.